حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکارش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عجب کیا گر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا گر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت کا صحرا عنایت کا جوڑا شفاعت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم سزائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار ہوں حافظ سید اختری صاحب کا جو تشریف لائے یہاں سے مجھ سے گزارش ہے کہ شہداء بدر کے حوالے سے کچھ حافظ سید الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء
وعلى آله وأصحابه الذين برزوا التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. نہایت احترام کے لائق جناب الشیخ نور الدین درکی دامت العالی اور مولانا محمد معراج الدین میزبان مجلس شہدائے بدر نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کے ممبران اور معزز سامعین گرامی، اس وقت افطاری کا وقت قریب ہے. ہمارے حاضرین میں بچوں کی زیادہ اکثریت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ بڑے سادہ سے لفظوں میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی لمبی چوڑی تقریری انداز کے سادہ سی چند باتیں شہدائے بدر کے حوالے سے گوش گزار کروں. نبی کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی، کفار نے جب اپنے مظالم کی، اپنے ظلم کی، اپنی دشمنی کی انتہا کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے کہ یہ جہاں آرام سے نہیں رہنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو یہاں کفار کے مظالم کا جواب دیا جا سکتا تھا، ان سے انتقام لیا جا سکتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ نے انتقام لینے کو پسند نہ فرماتے ہوئے آپ اس علاقے کو چھوڑ کے دور چلے گئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا علاقہ تقریباً 300 میل کے فاصلے پہ ہے جہاں آپ تشریف لے گئے. لیکن ان کفار کو پھر بھی چین نہ آیا. بات یہاں تک پہنچی کہ مجبوراً مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، بربریت اور وحشت کے امڑتے ہوئے سیلابوں کو روکنے کے لیے جنگ کرنا پڑی. اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ بدر کا جو مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 35 سے 40 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. بدر کا یہ مقام جہاں اب مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور کافروں کی طرف سے 360 بتوں کو ماننے والے تمام کافر قبیلے کے سردار وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. کوئی ایک ایسا بھی قبیلہ نہیں کہ جس کا کوئی سردار موجود نہ ہو، سارے کے سارے موجود ہیں. اور کافروں کی فوج میں 1000 سپہ سالار ہیں اور ان کے پاس 300 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں، اور سب کافروں کے پاس بہترین قسم کی تلواریں ہیں. اپنے دفاع کے لیے آگے خود بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، پورا ان کے پاس لشکر کا ساز و سامان ہے. اور انہیں جنگ پر ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے انہوں نے گانے والیاں بھی اپنے ساتھ رکھی ہیں جو ان کا مزاج تھا. شراب کے وہ رسیہ لوگ تھے، شراب کے جام بھی ساتھ ہیں.
ادھر مسلمانوں کے ہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کی کل تعداد 313 ہے۔ 313 میں سے 67 انصار صحابہ ہیں اور باقی مہاجرین ہیں۔ ان کے پاس احادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ 7 تلواریں ہیں، 7 اونٹ ہیں، اور صرف 7 اور یا 8 بتائے جاتے ہیں بعض احادیث میں، ان کے سر کے اوپر جو خود رکھتے ہیں وہ۔ کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 313، کہاں 1000 تلواریں، کہاں صرف 7 تلواریں، کہاں سب کے پاس ڈھالیں واروں کو روکنے کے لیے، یہاں صرف 7۔ اور جب میدان میں جنگ شروع ہوتی ہے، اتفاق ایسا کہ جنگ وہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، بدر آپ میں سے اکثر حضرات نے وہاں زیارت کی ہوگی۔ مسلمانوں کے حصے میں جو حصہ آتا ہے وہ بلندی کی طرف ہے، اور کافر وہ زمینی، یعنی مسلمان اونچائی کی طرف ہیں اور ریتلی زمین ہے، اور کافر نچلی جگہ پہ ہے۔ جب مسلمانوں کے حصے میں وہ حصہ آیا کہ اونچلی جگہ پہ ریتلی زمین ہے، تو کافر پہلے ہی خوش ہو گئے، یہ تو ریت پہ ان کے پاؤں نہیں جمیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، سورہ انفال میں وہ پورا موجود ہے، ایک ایک آیت کا بھی وقت نہیں، کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اتنی شدید بارش کو نازل فرمایا کہ بارش تیز آنا تھا کہ وہ ریت جو تھی وہ مٹی کی طرح جم گئی، اور نیچے جو زمین تھی جہاں مٹی تھی وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ جو مسلمان جن کے پہلے یہ تھا کہ پاؤں ان کے جمنے نہیں تھے، یہ ان کے ٹھہرنے نہیں تھے، یہ ریت سے ان کے پاؤں کھسک جائیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا ما علی یطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، سورہ انفال ہے۔ مسلمانوں کے قدموں کو جمانے کے لیے اللہ نے بارش کو نازل فرمایا، ریت جم گئی، اور نیچے جو زرخیز جہاں مٹی تھی وہاں پہ کیچڑ ہو گیا۔ اب کافروں کے پاؤں جمنے والے نہیں تھے، وہ کیچڑ میں جب بھی کوئی نکلتا کیچڑ میں دھنس کے مر جاتا۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس جنگ میں اتنی بڑی فتح دی، اتنی بڑی فتح دی کہ کافروں کی طرف سے 70 کے قریب کافر، احادیث میں آتا ہے، وہ واصل جہنم ہوئے 70%، اور مسلمانوں کے صرف 13 افراد انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور مسلمانوں کا کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جسے غلام بنایا جا سکا ہو، کیونکہ مسلمانوں نے جنگ جیتی تھی، اور کافروں میں سے 70 کافر جو مرے، اور باقی 70 کے قریب کافروں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا۔ مسلمان یہ جنگ فتح کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسلمانوں کی نصرت کا، مدد کا جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ یہ کیا کہ تمہارے سچے غلام جو ہیں، تمہارے کلمہ گوہ جو ہیں، تمہارا نام لینے والے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ 10 بندے بھی ہوں، صدق دل سے تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہوں، تو میں رب انہیں 100 کافروں پہ زیادہ بھاری سمجھتا ہوں، اور اگر تمہاری طرف سے 100 ہوں تو وہ 1000 پہ بھاری ہیں۔ یہ تو 313 تھے، اور کفار میں بڑے بڑے جب ان کے پاس ہر طرح کا سامان موجود تھا، ادھر مسلمانوں کو دنیا کے کسی سامان کے ساتھ ان کا تکیہ، ان کا سہارا نہیں تھا۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے پاس ضرور آئے گی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، مثلا جنگ کرتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تیسرے وار میں تلوار ٹوٹ گئی، چونکہ زنگ آلودہ تھی، پرانی تلوار تھی، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب حضرت عکاشہ دوڑتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، مسلم شریف میں اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی ہوئی ایک چھڑی، ایک سٹک وہ عطا فرماتے ہیں، یہ لے جاؤ، اس سے جا کے لڑنا شروع کر۔
حضرت عکاشہ اس سوکھے ہوئے تنکے سے اس چھڑی سے جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضرت عکاشہ کی تلوار اتنی تیز چلتی ہے کہ تیز دار تلواریں جو ہیں وہ بھی وہ کام نہیں کرتی، اور وہ چھڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک، جب تک جنگ یہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک مسیلمہ کذاب کی جنگ میں وہ تلوار نہ جانے صحابہ سے کہاں ہوئی، ہر سال جب کبھی جہاد ہوتا حضرت عکاشہ وہ اپنی چھڑی اٹھاتے، تلوار سمجھ کے جا کے کافروں کا بال بھی کر دیتے۔ اور اسی جنگ میں ایسا بھی ہوا، ایک صحابی، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، غالباً حضرت ابو قتادہ ہے، جنگ کے دوران اسی جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ ان کی آنکھ میں ایک تیر آ کے لگتا ہے، آنکھ میں تیر لگنا ہے کہ آنکھ کا ڈھیلا جہاں سے نظر آتا ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت وہی صحابی رسول، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو بھی ان کا نام ہے، وہ اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے غلام کیا ہوا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں تیر لگا ہے، یہ ڈھیلا بار آ رہا ہے، اس کو مشکل سے روکے رکھا ہے۔ اب صحابی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنرل سرجن سمجھ کے